جانتے ہیں جب قبولیت کا وقت آتا ہے نا، اور خدا کی مرضی آپ کے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا آپ کو ملنا ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فایا کن، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارش، کشش قدرت، کائنات کی سب سازشیں، اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر آپ کو آپ کے منزل تک کھینچ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ جو کبھی جلد بازی نہیں کرتے اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد ان کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ لوگ انہیں لاکھ غافل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی دعائیں تو قبول نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ اللہ پاک تو بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کا بندہ ان کے آگے اپنی التجائیں، اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے۔ تو پھر کیسے یہ بے یقینی کہ دعا کیسے اور کب قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ اور ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں نا کہ جیسے ہی دعا مانگیں فوراً قبول ہو جائے۔ ہم انسان اگر کسی کی کوئی دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور وہی دعا ہم کب سے مانگ رہے ہیں اور قبول نہ ہو رہی ہو، تو پھر ہم تب اللہ تعالیٰ سے سوالات شروع کر دیتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی یا کب قبول ہوں گی۔ دیکھیں، جب یقین پختہ ہوگا نا اپنے دعاؤں پر اور دعائیں قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں گے، کبھی آپ کسی سے سوال بھی نہیں کریں گے کہ ہماری دعا قبول کب اور کس وقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ نے جب چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ دعا کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو فیصلہ کر چکا ہے وہی رونما ہوگا، پھر دعا مانگنے سے کیا حاصل؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر انسان دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ ترجمہ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھیں، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا اختیار ہمیں کیوں دیتا؟ ذرا سوچئے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ آدمی صرف اسی سے مانگے جو اس ہستی کو چلانے والا ہے۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو، دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اللہ کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی عظمت اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار خود ایک عبادت ہے
جس کے اجر سے انسان کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ جب آپ اللہ کی مان جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت مبارکہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اس پر غور و فکر کم ہی کرتے ہیں۔ ہم سب میں یہ چیز بہت حد تک نمایاں ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کی جانے والی عنایات کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، اور اس پر شکر گزاری تو بالکل نہیں کرتے، اور نہ ہونے کے برابر، لیکن ہر نہ ملنے والی چیز کی گنتی بھی رکھتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سب دے سکتے ہیں تو مجھے فلاں سے فلاں کیوں نہیں نوازا؟ اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ جب لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا ہمیں زندگی سے، اور زندگی سے لا حاصل ہی رہے، اور نا امیدی کی خاک ہی ملی بدلے میں، جب بھی ملی تب ہم صرف ان سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر انسان ہیں؟ آنکھ، کان، ناک سب جسمانی طور پر کوئی معذوری تو نہیں؟ اور درد کو بیان کر سکتے ہیں؟ عقل شعور رکھتے ہیں؟ رہنے کے لیے چھت اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر زندگی آسائش و آرام والی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ سب ہے، لیکن فلاں شے ہمیں میسر نہیں۔ پھر بس دعا کریں وہ بھی مل جائے گی۔ دل کو سکون نہیں، پھر ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جب لاکھ نعمتوں رحمتوں کے ہوئے بھی آپ بے چین و بے سکون ہیں، تو پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ اگلی نعمت ملنے پر آپ سکون میں آ جائیں گے، اور پھر آپ کی زبان پر کوئی نیا شکوہ نہیں ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا سب میں نے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، اگر احسان گننے لگو تب ہی شمار ہوں۔ ہم تو محرومی اور رسوائیوں کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت، آزمائشوں اور تکلیفوں کا دور یاد رکھتے ہیں، آسانیوں تک تو ہم کبھی پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور اسی لیے کہ خوشی میں تو ہم اس خالق کائنات کو یاد ہی بہت کم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو صرف تنگی اور آزمائش میں ہی یاد آتا ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا، شکر کریں ہر نعمت کا، ہر عنایت کا جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، اور یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے نا، اور ان پر اس خالق کائنات کا شکر گزار ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسے اور زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، جب تک زندگی ہے، امید ہے، رحمتوں کی برکتوں سے دل کو سکون ملتا رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہوئیے گا۔ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ اللہ will open a door that you desperately thought never even had a key۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے سزا بہت سخت ہے، بس آپ راضی رہیں، وہ اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس ذات کے لیے زیبا ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، جو ہمیں کافی ہو گیا، اور جس نے ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا، تو بس پھر ہمیں اسی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ریلیکس، اللہ سیز، اللہ نوز، اینڈ اللہ ول فکس اٹ سون انشاءاللہ۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جس میں قبولیت کا یقین ہو، جو یہ سوچ کر مانگی جائے کہ جس سے مانگ رہے ہیں نا وہ سب دے سکتا ہے، اور جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کو سنے گا،
جو آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اس کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل کریں، پھر دیکھیں آپ کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے، کیسے آپ پر معجزے کرتا ہے۔ انشاءاللہ